ہوتے جا رہے ہیں، ایک ایک موضوع پر علماء کرام جو ہے پوری انتہائی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم شادی کی تقاریب میں دیکھتے ہیں کہ خطبہ نکاح کی وہ اہمیت اور ان آیات پر وہ توجہ آج کی نوجوان نسل کی مکمل طور پر شاید ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن آئیے معزز سامعین کرام، وہ خطبہ نکاح کوئی معمولی خطبہ نہیں ہے۔ ان آیات پر اور اس کی تفاسیر پر اگر ہم روشنی ڈالیں گے تو ہم کو پتا چلے گا اللہ انسانیت کو ایک بہترین قانون اس خطبے کے ذریعے سے عطا فرما رہا ہے۔ ایسا قانون کہ خدا کی قسم اسلام کا وہ قانون نہ دنیا میں کوئی مذہب ازدواجی رشتے میں پیش کر سکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی قانون ویسا قانون پیش کر سکتا ہے۔ اللہ نے وہ قانون اس خطبہ نکاح میں، رسول اللہ نے جو خطبہ مقرر کیا نکاح کے لیے، اس خطبے کو آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا۔ پہلے ہم ایک بات پر روشنی ڈال لیتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خطبہ ہم کو عطا فرمایا، جو احادیث ہم کو عطا فرمائی، اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے جو آیات مبارکہ ہم کو عطا فرمائی، اور خطبہ نکاح میں جو آیات اور احادیث پڑھی جاتی ہے، اس میں ایک حدیث پاک پر ہم پہلے روشنی ڈالتے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، آقا علیہ السلام فرما رہے نکاح میری سنت ہے، نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح میرے لوگوں کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے رغبت توڑ دی، جس نے میری سنت کو نہ چاہا، جس نے میری سنت کو نہیں اپنایا، جس نے میری سنت کی قربت اختیار نہیں کی، فلیس منی، حضور فرما رہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو کتنی اہمیت دی۔ پہلے بتایا نکاح کو کوئی معمولی بات مت سمجھو، نکاح میرا طریقہ ہے، یہ میرا لایا ہوا قانون، میرا لایا ہوا اصول ہے۔ اور پھر آگے فرما رہے ہیں کہ جو میرے اس قانون، جو میرے اس طریقے سے محبت نہیں کرتا، جو میرے اس طریقے کو اختیار نہیں کرتا، جو میرے اس طریقے کو جو ہے فالو نہیں کرتا، جو میری اس سنت کو ایکسپٹ نہیں کرتا، تو سن لے فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے، وہ میرا غلام نہیں ہے، وہ میرے اسلام سے متعلق ہی نہیں ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین اکرام، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے نکاح کو اتنی زیادہ اہمیت دے کر کیوں بیان فرمائی کہ جو اس کو چھوڑ دے وہ آپ کا نہیں ہے، جو نکاح کو چھوڑ دے وہ آپ کا نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ نے اس کو اتنی اہمیت کیوں دی؟ تو بس خلاصتاً ایک جواب سن لیں، آج دنیا میں مرد اور عورت کے درمیان جتنے گناہ کثرت پا رہے ہیں، جتنی تباہی دنیا کے اندر آج بربادی مچ رہی ہے مرد و خاتون کے درمیان، خدا کی قسم یہ صرف ایک نکاح کو مشکل کر دینے کی وجہ سے اتنے سارے عذابات میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ صرف ایک نکاح کو مبتلا، ایک نکاح کو جس نے مشکل کر دیا، نکاح والے ایک عمل کو جس مسلمان نے نعوذ باللہ گندگی یا جو ہے برائی کے لپیٹ میں ڈال دیا، اس کو ایک عذاب اور مصیبت بنا دیا، اس کو ایک مشکل مرحلہ بنا دیا، اس کی ایک گندگی کی وجہ سے آج سارا معاشرہ اس بربادی کا سامان میں لپیٹتا چلا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے اگر کسی نوجوان کے دل میں خیال آ رہی ہے کہ خیال آ رہا ہے مجھے اتنا جہیز ملے گا تو میں شادی کروں گا، اتنی جوڑے کی رقم ملیں گی تو شادی کروں گا، ایسی قسم کی لڑکی ملیں گی تو شادی کروں گا، رسول اللہ فرما رہے بدبختے یہ جہیز کے لیے نکاح نہیں کیا جاتا، یہ جادی جوڑے کی رقم کے لیے نکاح نہیں کیا جاتا، یہ خوبصورتی کو پانے کے لیے نکاح نہیں کیا جاتا۔ ارے نادان، یہ نکاح تو میرا طریقہ ہے، تو اگر میرا غلام ثابت کرنا چاہتا ہے تو اب تیری توجہ میری سنت پر ہونی چاہیے، میرے طریقے پر ہونی چاہیے، تیری توجہ اب جہیز پر نہیں ہونی چاہیے، تیری توجہ اب خوبصورتی پر نہیں ہونی چاہیے، تیری توجہ دنیا کے مال پر نہیں ہونی چاہیے، اب تیری توجہ مجھ پر ہو، میں کسی سے نکاح کر لوں تاکہ مدینے والا مصطفیٰ مجھ سے خوش ہو جائے، میرے نبی کا طریقہ میرے اندر آ جائے۔ نبی پر نظر رکھنے کا حکم فرمایا گیا۔ ہم نکاح کے وقت انسان پر نظر رکھتے ہیں، خوبصورتی ہماری توجہ بنی ہوئی ہے، مال و دولت جوڑے کی رقم ہماری توجہ بنی ہے۔ اسی لیے مشکات شریف کی پہلی حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جو کوئی عمل
جس نیت سے کرتا ہے اس کو اس عمل کا وہی بدلہ دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کسی نے جہاد کیا, نیت یہ تھی کہ میں غازی کہلاؤں. رسول اللہ فرماتے ہیں جہاد کیا, جسم کے اوپر زخم آئے, جسم زخمی ہو گیا حتیٰ کہ وہ شہید بھی ہو گیا, بروز محشر اللہ رب العزت اس کو اٹھائے گا. جہاد سے بڑا بھی کوئی عمل ہے دنیا میں؟ آپ بتائیں بھائی. اللہ کی راہ میں گردن کٹوا دیا, بیوی بچوں خاندان قبیلوں رشتہ داروں عزیزوں کو یہاں چھوڑ دیا اور خود جا کر شہید ہو گیا, اس سے بڑا عمل اس دنیا میں کچھ نہیں ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ بروز محشر اللہ اس شہید کو اس کی قبر سے اٹھائے گا, خون اس کا جسم پر لگا ہوا ہوگا, وہی شہید جسم کپڑوں میں ہوا وہی کپڑوں سے اٹھایا جائے گا. اللہ رب العزت سے عرض کرے گا, اے اللہ پوچھے گا اس سے بتا تو میرے دربار میں کس حال میں آیا؟ وہ عرض کرے گا اے اللہ میں شہید ہو کر آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عرض کرے گا اے اللہ میں تیرے دربار میں تیری شہید ہو کر آیا, تیری راہ میں لڑ کے اسلام کی دفاع کے لیے لڑتا ہوا آیا. اللہ رب العزت فرمائے گا تو کذاب ہے, تو جھوٹا ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے. اللہ اکبر. پوچھے گا مولا میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں؟ کہا نادان تو شہید ہوا ضرور ہے, تو میری راہ میں مارا گیا ضرور ہے, تیری گردن کٹی ضرور ہے, تیرے جسم سے تیرا سر الگ ضرور ہوا ہے, لیکن شہید ہونے میں تیرا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ راضی ہو جائے. شہید ہونے میں تیرا مقصد یہ نہیں تھا کہ مولا خوش ہو جائے. شہید ہونے میں تیرا مقصد یہ نہیں تھا کہ اسلام کا جھنڈا سارے جھنڈوں میں سب سے افضل اعلیٰ درجے پر چلا جائے, بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ تیری شہادت کے بعد لوگ تجھے شہید شہید کہہ کر پکارے, تیرے گھر پر شہید نام کی تختی لگ جائے, لوگ تیری اولاد کو شہید کا بیٹا کہہ کے یاد کرے, لوگ تیری بیوی کو شہید کی بیوی کہہ کر پوچھے دیکھ تیرے مرنے کے بعد تیرے گھر پہ شہید نام کی تختی بھی لگ گئی. تیری نیت تھی لوگ تجھے شہید بولے, تیری شہادت کے بعد تجھ کو جو ہے شہید کہہ کر پکارا گیا, تیرے نام کے ساتھ شہید لگایا گیا, تیری اولاد کے نام کے ساتھ شہید لگایا گیا. تیری جو نیت تھی وہ دنیا کے حد تک تھی, دنیا میں پوری ہو گئی, اب نکل جا ہمارے دربار سے, یہاں تجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا, حدیث پاک ہے, میں اپنی بات نہیں سنا رہا ہوں, حدیث ہے, اللہ حکم دے گا. رسول پاک علیہ السلام فرماتے اللہ حکم دے گا اس کو ناک کے بل گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں پھینک دو. اللہ. پتا کیا چلا؟ عمل چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, نیت درست نہیں ہے تو عمل بیکار ہے. آج ہمارا نوجوان نکاح کر رہا ہے, کئی لوگ ہم سے ملتے ہیں بولے مولانا اگر 5 لاکھ وہ ماں باپ دینے کو تیار ہے تو میں نکاح کر لوں گا. مطلب یہ ہے سنت کی خاطر نکاح نہیں ہو رہا ہے, دولت کی خاطر نکاح ہو رہا ہے. لوگوں کا نے اربوں خربوں روپیہ رہا تو لوگ کچھ نہیں کر سکے. یہ 5 لاکھ لے کے کیا کرے گا, 1 لاکھ لے کے کیا کرے گا, 2 لاکھ لے کر کیا کرے گا, یہ کسی کی خوبصورتی کو لے کر کیا کرے گا. کسی کی خوبصورتی کسی کے لیے نجات کا سامان نہیں بنتی, کسی کی دولت کسی کے خبر کے عذاب کو نہیں روک سکتی, کسی کی جوڑے کی رقم کسی کو جو ہے اللہ سے جنت نہیں دلا سکتی, کسی کی مال و دولت, کسی کے بڑے شادی خانوں کی شادیاں کسی کو اللہ کے دربار میں مقبول نہیں بنا سکتی. مگر خدا کی قسم ایک غلام یہ نیت کر لے میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں مصطفیٰ کی سنت پہ عمل ہو جائے اور میرے نبی کا صدقہ نصیب ہو جائے. اللہ کی قسم اللہ کے گھر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, اس نیت سے جو نکاح کر لے اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولیاء اللہ پیدا ہوں گے, وہ حافظ قرآن پیدا ہوں گے, وہ علماء دین پیدا ہوں گے, اللہ کے چہیتے لاڈلے اور پیارے پیدا ہوں گے. میرے پیارے بھائیوں نظر اس پر رکھو اللہ نے جس کے قدموں کے نیچے دولت رکھی ہے. یہ کسی سسر کی دولت پر یا سسرال کی دولت پر نظر رکھنا کوئی کمال کی بات نہیں, اس کا نام نوجوانی نہیں ہے. نظر اس نبی پر رکھا جائے جو ایک نظر پھیر دے تو تم بادشاہوں میں شمار کیے جا سکتے ہو. نبی کی اگر ایک نظر ہو جائے تو تم کہاں سے کہاں جا سکتے ہو, کدھر سے کدھر جا سکتے ہو. نظر اللہ اور اس کے رسول پر ہو, معاملے داری انسانوں سے ہو, نیت رضائے الہی رضائے مصطفیٰ ہو, نکاح انسان سے ہو,
پھر خدا کی قسم دیکھتے چلے جاؤ اللہ تمہیں کیسے سنبھالتا ہے، کیسے کیسے اسباب بناتا ہے، کیسے کیسے ذرائع بناتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک نے فرمایا جو میری سنت سے پھر گیا، میں پوچھتا ہوں نکاح ہو رہا ہے اور بیچ میں شرائط رکھے جا رہے ہیں، تو نکاح انسان سے ہو رہا ہے یا نکاح شرط سے ہو رہا ہے؟ شرط رکھی جاتی ہے کہ آپ ہمیں شادی میں یہی کھلانا چاہیے، آپ شادی اسی شادی خانے میں کرنا چاہیے، آپ شادی میں اتنے لوگوں کو ہی کھانا کھلانا چاہیے، آپ شادی میں یہ چیز دینی چاہیے، آپ یہ چیز دیں گے، آپ یہ چیز دیں گے، سونا اتنا دیں گے، چاندی اتنی دیں گے، یہ ایٹم اور یہ اشیاء دیں گے۔ میں پوچھتا ہوں نکاح سنت کے مطابق ہو رہا ہے یا نکاح سودے بازی کے مطابق ہو رہا ہے؟ اگر سنت کے مطابق ہو رہا ہے تو مصطفیٰ کا فیضان تو مل جائے گا، لیکن آج جو نکاح ہو رہا ہے، اسی لیے مصطفیٰ نے فرمایا جو نکاح کو سودے بازی کر لے، جو نکاح کو کاروبار بنا لے، جو نکاح کو دولت کے اسباب اور ذرائع بنا لے، فلیس منی، وہ مجھ میں سے ہو ہی نہیں سکتا، وہ میرا غلام نہیں ہے۔ جو کسی اور سے پیسے مانگ کر نکاح کر لے، جو کسی اور سے جوڑے کی رقم مانگ لے، وہ میرا غلام نہیں ہے۔ ایک پیاری بات سناتا ہوں نوجوانوں کو۔ آپ کو تو معلوم ہے اس دنیا کے اندر نت نئے انداز کے جھگڑے چلتے ہی رہتے ہیں ہر روز۔ ایک اللہ کے محبوب بندے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، اپنے علاقے کی جامع مسجد کے خطیب تھے۔ ان کے بیانات کی زور اور شور عوام الناس کے دلوں پر زنگوں کو دھونے اور ایمان کو مضبوط کرنے کا کام کر رہی تھی۔ بعض طبقے کے لوگوں کو ان کی وہ زور بیانی برداشت نہ ہوئی تو کہہ دیا گیا اگر اس جمعہ وہ مولانا ممبر پر چڑھیں گے تو ان کو گولی مار دی جائے گی۔ مولانا کو اطلاع ہوئی 2 دن پہلے کہ آپ کو جمعہ کے دن گولی مارنے والے ہیں، آپ جمعہ مت آئیے، جمعہ مت آئیے، جمعہ مت آئیے۔ مولانا بولے کون مجھے گولی مارے گا، میں اپنا تحفظ خود کروں گا۔ تحفظ کی نیت سے ایک چھوٹی پسٹول جیب میں رکھ لے کہ وہ بھی جمعہ کے میدان میں آ گئے۔ اب ان کے شاخ دیکھے کہ اب ہمارے حضرت کے ساتھ کوئی بدترین سلوک ہونے والا ہے، بڑی سیکیورٹی اور باڈی گارڈز پورے جو ہے مضبوطی کے ساتھ کھڑے۔ مولانا جمعہ پڑھائے، کوئی بھی نہیں مارا، خالی ڈرا کے چھوڑ دیا، چلا گیا، قصہ ختم، جمعہ ہو گیا، رات میں سو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب کے خواب تشریف لائے۔ سرکار تشریف لا کے فرماتے ہیں کیا آپ نے آج خطبہ نکاح میں ہمارے ممبر پر بندوق جیب میں رکھ کے کھڑی تھی؟ کیا آپ کو ہماری ذات پہ بھروسہ نہیں تھا؟ اللہ اللہ، کیا ہماری حفاظت پہ آپ کو بھروسہ نہیں تھا؟ کیا آپ کو یقین نہیں تھا آپ جس نبی کی محبت میں لڑ رہے ہیں وہ نبی آپ کے ساتھ ہے؟ کیا آپ کو یقین نہیں تھا جس خدا کی وحدانیت کا ڈنکا آپ بجا رہے ہیں وہ خدا آپ کے ساتھ ہے؟ جب اللہ اور اس کا رسول آپ کے ساتھ تھا تو آپ کو غیروں کی مدد لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اللہ، بلا تشبیہ اور بلا تمثیل۔ اے نوجوانوں، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، تم کسی سے 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ بھی لو گے تو کیا کر سکو گے؟ اجی 10 لاکھ بھی لوگے تو تمہیں وہی 3 ٹائم کھانا ہے، 1 کروڑ بھی لوگے تو وہی 3 ٹائم کھانا ہے۔ اور اگر نہیں لوگے مصطفیٰ پر اگر عقیدہ اور بھروسہ رکھ کے دیکھو، خدا کی قسم تم جہاں کاروبار کے لیے قدم رکھو گے اللہ وہاں سے برکت عطا فرمائے گا۔ غیر کے مال پہ بھروسہ رکھنا کمال نہیں ہے میرے بھائی، جس کے صدقے میں آپ پیدا ہوئے، جوان ہوئے، شادی کے لائق ہوئے، اس خدا اور اس نبی کے ذات پر، ان کے وسیلے پر بھروسہ رکھنا کمال کی بات ہے۔ اب تک اتنوں میں سے ہم میں سے کروڑوں لوگوں نے جوڑے کی رقم لی، کسی نے 5 لاکھ لی، کسی نے 2 لاکھ لی، کسی نے 4 لاکھ لی، 1 لاکھ لی۔ ایک تو بھی بتاؤ جو جوڑے کی رقم کے بلبوتے پہ امیر ہوا، ایک تو بتاؤ جو جوڑے کی رقم کے بلبوتے پہ صحیح سیٹل ہو گیا، کاروبار سے لگ گیا، تجارت سے لگ گیا۔ ایک بھی آپ نہیں بتا سکتے۔ اجی جو سیٹ ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل پہ ہوتا ہے، جوڑے کی رقم پہ نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اور اللہ کا فضل کہاں ہوتا ہے؟ جب نکاح کو سنت سمجھ کے کیا جائے تو فضل ہوتا ہے، اگر نکاح کے ساتھ سودے بازی کی جائے تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ ویسے لوگوں کے پاس اولاد بھی صحیح نہیں ہوتی، ویسے لوگوں کے گھر میں فرما بردار اولاد نہیں ہوتی، ویسے لوگوں کے گھر راحت پہنچانے والی، اللہ کو سجدے عبادت کرنے والی اولاد نہیں ہوتی۔
جو لوگ اسباب پر نظر رکھتے ہیں وہ اسباب کے غلام بن کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن جس کی نظر اصل پہ ہوتی ہے، اصل ان کو دنیا میں بھی فضل فرماتی ہے، آخرت میں بھی فضل فرماتی ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے طریقہ، اور حضور کا طریقہ کیا ہے؟ جوڑے کی رقم لینا حضور کا طریقہ نہیں ہے، حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھنا حضور کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، آپ کے گھروں میں اگر آپ کے رشتوں میں ایسا ہو رہا ہے نوجوان بھائیوں، تو اللہ کے واسطے اپنے امی کو روکو، آپ کی بہنیں یا آپ کی بھابھی اگر ایسا حرکت کر رہی ہے تو آپ کے لیے آپ ان کو روکو۔ حور جیسی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہے، ہماری مائیں اور بہنیں جاتی ہے اور ان کو دیکھتی ہے، واپس آتی ہے گھر کو۔ خیر کسی کے گھر میں کوئی ریفریشمنٹ کر لے، کھانا کھا لے تو کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ اگر کسی کے گھر میں کھانا کھاتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ اس کے گھر میں اور صدقہ اور خیرات عطا فرماتا ہے، اور برکتیں ہوتی ہے۔ آپ کسی کے گھر جا کے کھانا کھائے کوئی بری بات نہیں، اچھا کرے، روزانہ ہر ایک کے گھر میں جا کے کھاتے رہیے، جس کے گھر میں جتنے مہمان آئیں گے اتنی برکت بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے جب واپس آتے ہیں پوچھتے ہیں کیا ہوا، ماشاءاللہ وہ حور پری آپ کو نظر آئی، پسند آئی کہ نہیں آئی؟ سب اچھا ہے، 2 انچ کم ہے، بولے سب اچھا ہے، بال چھوٹے ہیں، بال سے شادی ہو رہی ہے؟ نہیں، 2 انچ سے شادی ہو رہی ہے، سب اچھا ہے، لیکن بچی خالی انٹر پڑھی ہوئی ڈگری ہوتی تو اچھا تھا، تو شادی ڈگری سے ہو رہی ہے۔ توجہ کہاں ہے ہماری؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ یہ شادیوں میں بالوں کو دیکھنا، شادیوں میں لوگوں کی بچیوں کی ہائٹ کو دیکھنا، شادیوں اور رشتہ داریوں کے معاملات میں جو ہے انسان کے پاس جائیں اور انسان کے اندر نعوذ باللہ اس کی ڈگریوں کو دیکھیں، یہ مسلمان کا نہیں، یہ یہودی کا طریقہ ہے، یہ عیسائی کا طریقہ ہے، یہ مجوسیوں، مشرکوں اور کافروں کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، آج اگر ہمارے گھر میں مثال کے طور پر 6 فٹ کی لڑکی چاہیے تھی، 5 فٹ کی آئی، تو کیا میرے بھائی وہ 5 فٹ والی انسان نہیں ہے؟ کیا وہ 5 فٹ والی سے اللہ جو اولاد دے رہا ایسا ہے کہ 6 فٹ والی کو سونے والا لڑکا پیدا ہوتا ہے، 5 فٹ والی کو چمڑے والا لڑکا پیدا ہوتا ہے؟ ایسا کوئی قانون ہے کیا؟ کیا ایسا کہیں لکھا ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا بال کم ہے تو بیماریاں زیادہ ہوتے ہیں، بال اچھے ہو تو پورا خاندان، پورے سسرال والوں کو موت نہیں آتی؟ ایسا کوئی رشتہ اللہ نے قانون بنایا ہے؟ کہاں مسلمان کی عقل جا کے پڑ گئی؟ جبکہ ہمارے اندر 1 کروڑ عیب پڑے ہوئے ہیں، اور ہم نعوذ باللہ اپنے عیبوں کو چھوڑ دیے۔ آپ جا کر کسی کی لڑکی کے تعلق سے یہ کہہ رہے ہو 2 انچ کم ہے، تو خدا کی قسم سنو، تم نے کسی کے بال کے کم ہونے کا عیب نکالا یا اس کی ہائٹ کے کم ہونے کا عیب نکالا، وہ انسان اپنے اختیار سے ہائٹ لے کر یا بال لے کر یا حسن لے کر یا جمال لے کر یا کالا رنگ لے کے پیدا نہیں ہوتا، اس کو اس کے رب نے پیدا کیا، تم نے اس کو نہیں۔ رب کی خلقت میں تم نے عیب نکالا ہے، رب کے پیدا کرنے میں تم نے عیب نکالا ہے۔ اب جو رب کو عیب نکالے، بتاؤ کیا اس کے گھر فضل ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے گھر شادی ہو جائے تو اللہ کا کرم ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے گھر کوئی بہو آ جائے اور پھر خیر کی بات ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جو 50 لڑکیاں دیکھے اور 51 لڑکی لائے پھر وہ ڈوری کیس نہ کرے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اللہ کے بندوں میں عیب نکالنا چھوڑو۔ آج مرد حضرات تو ایسا نہیں کرتے ہیں، یہ ہماری مائیں اور بہنیں بہت کرتی ہیں، یہ عورتوں کو کام کچھ نہیں رہتا ہے، جاتے ہیں لوگوں کے گھر میں عیب نکالتے ہیں، لوگوں کی بیٹیوں میں عیب نکالتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، آج ذرا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، دین کی طرف رغبت کرنے کی شدید ضرورت ہے، اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آؤ میں ایک پیاری سی بات آپ کو سناتا ہوں۔ میرے پیارے آقا رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے، آ کر پوچھتی ہے یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے کا رشتہ فلاں لڑکی سے کرنا چاہتی ہوں، آقا اگر آپ اجازت دے دیں، آپ اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو یا رسول اللہ میں اپنے لڑکے کا رشتہ اس لڑکی سے کر لوں گی۔ صحابہ کی طبیعت ہی مشورہ کرتے تھے، آقا انعامدار مدنی تاجدار علیہ السلام جانتے تھے وہ فلاں صحابی کی بیٹی ہے، صحابی کو بھی جانتے ہیں، صحابی کے گھر کو جانتے ہیں، اور نبی عالم الغیب ہے، ہر بات جانتے ہیں۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا وہ لڑکی اچھی ہے جاؤ تم کر لو،
بلکہ پیارے مصطفیٰ نے اصول دیا دنیا کو. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اس لڑکی سے رشتہ کرنا چاہتی ہو تو پہلے دیکھو وہ لڑکی کی سیرت کیسی ہے. کہہ دو ذرا سبحان اللہ. حضور نے بتایا پہلے اس کی سیرت. پہلے کیا چیز دیکھنا چاہیے بھائی؟ سیرت. حضور نے فرمایا دیکھو اس کی سیرت کیسی ہے. وہ صحابیہ کہتی ہے یا رسول اللہ وہ تو ہمارے مومن مسلمان بھائی کی بیٹی ہے, نیک اخلاق اور نیک کردار والی ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر دیکھو اس کی دینداری کیسی ہے. دوسرے درجے پر دینداری ہے. آج ہم ڈگریاں کرے ہوئے بڑے بڑے گھروں کی بیٹیوں کو لا رہے ہیں, جمعہ کی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم. دینداری کا یہ عالم ہے. رمضان کے دن نماز پڑھنا نہیں پڑھنا ہماری بیٹیوں کو نہیں معلوم. طہارت کے مسائل سے ہماری بیٹیاں واقف نہیں ہیں, لیکن ہم وہ بیٹیوں کو پسند کر رہے ہیں. کیوں؟ دولت مند باپ کی بیٹی ہے, 2 لاکھ روپے دے دے گا, بڑی عالی شان کالج کی ڈگریاں رکھی ہوئی ہم پسند کر لیے. رسول اللہ نے بتایا بچی کو دیکھنا ہو تو پہلے سیرت دیکھو. پھر فرمایا جب سیرت اس کی اچھی ہو, اخلاق اچھے ہو, کردار اچھے ہو, چال چلن اچھی ہو, نیکی کی طرف قدم اٹھانے والی لڑکی ہو تو پھر دیکھو اس کی دینداری کیسی ہے, اللہ سے تعلق جڑا ہے کہ نہیں ہے, سجدوں میں اس کو مزہ آتا ہے کہ نہیں ہے, سبحان ربی الاعلیٰ اس کی زبان پر ہے کہ نہیں ہے, قرآن کی تلاوت اس کی زندگی میں بسی ہے کہ نہیں ہے. کیوں؟ اگر ماں خود اللہ سے جڑی ہوئی نہیں ہو تو اب اولاد اللہ سے کہاں جڑی ہوئی پیدا ہو سکتی ہے. آپ اگر دین سے جڑے ہوئے ہیں تو خدا کی قسم یہ آپ کی ماں کی وجہ سے ہے, یہ آپ کی والدہ کی وجہ سے, آپ کے والد کی وجہ سے. جیسے والدہ اور والد ہوں گے اولاد میں اس کے اثرات پائے جاتے ہیں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, پھر رسول اللہ نے فرمایا دیکھو دینداری ہے کہ نہیں ہے. جب دیکھ لیا دینداری ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو وہ حسن والی ہے کہ نہیں ہے. حسن سے مراد گوری نہیں ہے. ہم لوگ گوری کو حسن سمجھتے ہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں, ایک لڑکی تو بہت زیادہ گوری ہے, انتہائی گوری ہے, ایسی گوری آپ ہاتھ لگا دے تو بیچاری میل نظر آ جائے, مگر بیچاری کو جب تک آپ گلوکوز نہیں چڑھائے انہیں اٹھ کے کام نہیں کر سکتی. بولو حسن والی ہوئی؟ اتنی گوری ہے بیچاری کہ وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر بولا یہ ماں نہیں بن سکتی. بولو یہ حسن والی ہے جو ماں نہیں بن سکتی, جو بیچاری بغیر گلوکوز کے بغیر گولی کھائے کے کام نہیں کر سکتی. یہ حسن کہاں ہوا؟ رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ حسن سے مراد کیا ہے؟ کیا خوبصورت ہو, گوری ہو, نور والی ہو؟ تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے نہیں, میری امت میں اضافہ کرنے والی ہو, جس کے اندر ماں بننے کا مادہ ہو, جس کے اندر اولاد زیادہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہو, وہ حسن والی ہے. وہ صحت اس کے اندر ہو وہ حسن والی ہے. جس میں اچھی صحت ہو وہ حسن والی ہے. میرے پیارے بزرگوں, اور حسن سے مراد خوبصورتی نہیں ہے, ورنہ خدا کی قسم اللہ کی ہر بندی حسین اور جمیل ہے. اللہ کی ہر بندی خوبصورت ہے, کوئی بد شکل نہیں ہے, ہر بندی خوبصورت ہے. مگر یا حسن سے مراد اچھی اولاد دینے والی, زیادہ سے زیادہ بچے اور بچیوں کی ماں بننے کی صلاحیت جس میں ہو وہ حسن والی. جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ الحمدللہ وہ صحت اور حسن والی بھی ہے, تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخر درجے میں فرماتے ہیں پھر دیکھو کہ وہ تمہاری خدمت کرنے والی ہے کہ نہیں ہے, تمہارے گھر کو سنبھالنے والی ہے کہ نہیں ہے, اس کے اندر یہ جذبہ ہے کہ نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں آئی تمہارے بیٹے کو لے کے باہر چلے گئی, جب تک تم ویزا نہیں بھیجے میں باہر تمہارے امی کے گھر کو نہیں آتی ہوں, ایسا بولنے والی تو نہیں ہے. بولے اپنے ماں باپ کے گھر کو تمہارے گھر چھوڑ کر تمہارے گھر میں رہنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے. اس کے باپ نے اس کو ایسی تربیت کی کہ نہیں کی, اس کی ماں نے اس کو یہ تعلیم دی کہ نہیں دی, اس کے خاندان نے اس کو یہ سبق سکھایا کہ نہیں سکھایا کہ بیٹی کا اصل گھر اس کا سسرال ہوتا ہے, بیٹی کی اصل پرورش اس کے شوہر کے پاس اور اس کے ساس سسر کی نگرانی میں ہوتی ہے. اس کو یہ تعلیم دی گئی کہ نہیں دی گئی, اس کو یہ تربیت دی گئی کہ نہیں دی گئی, پوچھا جاتا ہے. حضور نے یہ 4 چیزیں شرط بتائی. پہلے سیرت دیکھو, چال اور چلن, کردار اور اخلاق, تہذیب اور تمدن. پھر دیکھو دینداری, نمازی, متقی, پرہیزگار, عابد اور زاہد ہے کہ نہیں ہے. جب تو کالج تھا نہ اسکول تھا, ڈگری تھی نہ انٹر تھا, ضروری امور خانہ داری جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اتنا پڑھی لکھی ہے کہ نہیں ہے. آج بھی یہاں جتنے بزرگاں پڑھے ہیں پوچھیں ان میں سے کس کی بیوی انٹر کری ہوئی ہے. 7th کلاس تک 5th کلاس تک اگر کسی کی بیوی پڑھ لیتی تو بڑے کمال کی بات تھی.
یہ آج کل کے نوجوان بچے ہیں جن کی بیویاں الحمدللہ انٹر پڑھی ہوئی ہیں، ڈگریاں کی ہوئی ہیں، ماسٹر ڈگری رکھی ہے. لیکن میرے پیارے بھائی پہلے تو ایسا نہیں تھا. ہماری اپنی ماؤں کے بارے میں ہم سوچیں، ہماری مائیں کوئی ڈگریاں کی ہوئی نہیں تھی. ہماری ماؤں نے تو کالج کی صورت بھی نہیں دیکھی، ہماری ماؤں نے 10th کا ایگزام بھی نہیں لکھا تھا. لیکن خدا کی قسم ان کے گھر میں علماء، حفاظ، اللہ والی اولاد پیدا ہو رہی تھی. توجہ اس پر تھی، دیندار ہے کہ نہیں ہے. ہماری ماں نے کالج کو تو نہیں گیا لیکن خدا کی قسم تہجد گزار ضرور تھی. ہماری مائیں جو ہے لوگوں کے گھروں کے حالات اور گندگیاں برائیوں سے بچی ہوئی تھی اور اپنے شوہروں کے لیے جان قربان کرنے والی، ان کی اذیتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کا مادہ ان کے اندر ضرور تھا. ان کے والدین نے ان کو یہ تربیت دی تھی. آج کیا ہو گیا؟ آج بیٹیوں کی تربیت غلط ہو رہی ہے. باپ خود اپنی بیٹی سے کہتا ہے بیٹی جب تک صبر کر سکتی ہے کر لے، جس دن تیرا صبر ختم تو آ جا، میں جو ہے میں دیکھ لوں گا انہیں. اب رہتی انہیں گھر میں. میرے پیارے بھائی یہ غلط تربیت، رسول اللہ نے اسی تربیت سے منع فرمایا، کبھی پسند نہیں فرمایا. اسی لیے آقا علیہ السلام فرماتے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. یہ نکاح کے جو اسلوب ہے یہ میں نے بنائے، یہ شریعت تم کو میں لا کر دے رہا ہوں، یہ طریقہ تم کو میں دے رہا ہوں، یہ قانون میں دے رہا ہوں. جو اس قانون کے اندر گندگی پیدا کر دے گا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ میرا امت ہی نہیں ہے، وہ میرا غلام ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں آج کے معاشرے کے اندر اس سنت کو کس گندگی کے ساتھ توڑا جا رہا ہے. بعض ہمارے نوجوان بھائیوں کو کہتے ہیں ماشاءاللہ عمر 28 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئی، اب تک بھی شادی نہیں، ابھی بھی اپنے آپ کو چھوٹا بچہ سمجھتے ہیں. پوچھا گیا بھائی کیا بات ہے، آپ نے ابھی ماشاءاللہ 28 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، ابھی آپ شادی نہیں کر لیتے؟ تو ہمارے نوجوان دوست جواب دیتے ہیں ابھی کیا مول صاحب ذرا سیٹ ہو جائے تو شادی کر لیں گے. ابھی کب سیٹ ہوتا میرے بھائی؟ سیٹ ہوتے ہوتے فٹ ہو گیا تو مشکل نہ بھائی، نہیں ابھی کب سیٹ ہوتے ہیں؟ 14 سال کی عمر تک آپ کو سیٹ ہونے کا تھا، اس لیے 10th کا ایگزام 14 میں خلاص، وہاں کے بعد سیٹنگ شروع ہونا آپ کی. آپ انٹر ڈگری میں آئے تک 18-19 سال تک آپ سیٹ ہو جانا، 20 سال 21 سال میں آپ کی شادی ہو جانا. قانون نہیں ہے. 28 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، ابھی سیٹنگ چلی رہی ہے، سیٹ ہوتا ہی نہیں بیچارہ. لیکن اسلام نے سیٹ ہونے کا ایک طریقہ بتلایا. ایک بات یاد رکھ لیں، بڑی جامع بات عرض کر رہا ہوں، آپ کسی مولانا صاحب سے سنیں یا نہ سنیں، کسی عالم نے آپ کو بتایا نہیں معلوم، مگر میں بڑی جامع بات عرض کر رہا ہوں، حدیث اور قرآن کا نچوڑ بتا رہا ہوں. نکاح اور دولت دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، یہ پوائنٹ یاد رکھ لیں. نکاح اگر دھوپ ہے تو دولت چھاؤں ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں پہلے میں دولت جمع کر لوں گا اس کے بعد نکاح کروں گا، یہ بالکل غلط ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بڑا مفلس ہوں، پریشان حال ہوں، بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، کاروبار کرتا ہوں سیٹ نہیں ہوتا، ملازمت پہ جاتا ہوں، ذاتی تجارت کیا سیٹ نہیں ہوا، ملازمت کے لیے جاتا ہوں، یا رسول اللہ ملازمت میں جو تنخواہ ملتی ہے برکت نہیں ہے، جب میں نہیں کر رہا تو شادی کہاں سے کر سکوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. صحابی کیا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں پریشان حال ہوں، مفلس ہوں، مفلسی چھائی ہوئی ہے مجھ پر، برکت نہیں ہے دولت میں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کر لو اللہ تمہاری مفلسی کو دور کر دے گا. کہہ دو سبحان اللہ. یہاں دولت نہیں ہے، ایک کچھ کھانا مشکل چل رہا، ایک کچھ 3 ٹائم برابر روٹی نہیں مل رہی، بلکہ شکایت رسول اللہ کے پاس آئی. انہوں نے سوچے سرکار کون سی تو بھی تعویذ دیتے ہوں گے، کچھ تو بھی لیمبو پڑھ کے دیتے ہوں گے، کچھ تو بھی ناریل دیتے ہوں گے، سرکار میں لے کے جا کے گھر میں رکھ لوں گا، تکیے کے نیچے رکھ کے سو جاؤں گا، تعویذ گلے میں نے تو ڈنڈ پہ بن لوں گا، کام کو جاؤں گا، برکت ہوں گی، یہ سوچتے ہوں گے. لیکن قربان جاؤ وہ تعویذاں دینے والا نبی نہیں تھا، وہ تو صراط مستقیم بتانے والا نبی تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا یہ وظیفہ پڑھو، یہ آیت پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، یہ لقمہ پڑھو، نہیں فرمایا، بلکہ قربان جاؤ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم نکاح کر لو، تمہاری مفلسی دور ہو جائے گی، تمہاری یہ بیماری ختم ہو جائے گی، یہ جو نوکری نہیں ملنے کا جو چکر چل رہا ہے، یہ جو اللہ دروازے بند کیا ہے ختم، کھل جائیں گے. صحابی پریشان ہو کے بولے یا رسول اللہ
میرا ایک کا کھانا مشکل ہے، میں اس کو لا کے کہاں سے کھلاؤں گا؟ یا رسول اللہ میرا ایک کا پلنا مشکل ہے، میں اس کو لا کے کہاں سے پالوں گا؟ حضور فرماتے ہیں تیرے مقدر میں جتنا لکھا ہے تجھے برابر مل رہا ہے، تیرے مقدر میں جتنا لکھا ہے اتنا برابر مل رہا ہے۔ تیرے گھر میں اور ایک آ جائے، ہو سکتا ہے اس کے مقدر میں اضافہ ہو تو تجھ کو بھی نصیب ہو جائے، اس کے مقدر کا صدقہ تجھ کو بھی مل جائے گا۔ تو پیارے دوستو، کیا پتا چلا؟ کسی کی بیٹی گھر آتی ہے عذاب بن کر نہیں، عذابیوں کے لیے راحت بن کر آتی ہے، مصیبت زدوں کے لیے مصیبت کی دوری کا سبب بن کر آتی ہے، پریشان حالوں کے لوگوں کے لیے پریشانی ختم کرنے کا سبب بن کر آتی ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں بیٹا اگر ہو تو اس میں خیر بھی ہو سکتا ہے اور بے برکتی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے بیٹی کو صرف برکت بنا کر پیدا کیا ہے، اس میں شر نہیں رکھا۔ بیٹی جہاں قدم رکھ دے وہاں برکت ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر کسی کی تنخواہ شادی سے پہلے 5,000 تھی تو شادی کے بعد 10,000 15,000 20,000 25,000 ہوئی، ایسا ہوا؟ ایک جگہ نہیں، 1 کروڑ جگہ ہوا۔ اگر کسی کی تنخواہ 10,000 تھی شادی کے بعد 8 6 4 2,000 ہوئی، ایک بھی آپ نہیں بتا سکتے۔ چیلنج ہے آپ۔ ارے بھائی میرا بچہ شادی سے پہلے اچھا کماتا تھا، جب سے شادی ہوئی خیر و برکت ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہوا۔ چاہے دلہن لڑکی نمازی ہو یا متقی ہو، پرہیزگار ہو یا گناہگار ہو، اس کے قدم میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ وہ جس گھر میں بہو بن کر چلی جاتی ہے، اللہ کی قسم اس گھر میں برکتیں آتی ہے۔ پھر اگر اس سے لڑکی پیدا ہو جائے تو پھر برکتوں میں کوئی حد ہی مقرر نہیں، بے حد برکتیں نازل ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اللہ کے دین کو سمجھو میرے بھائی، اسلام کے قانون کو سمجھو۔ ہم کچھ کر کے بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ جو چاہا تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں، اس کی ذات پہ بھروسہ، اپنی حکمت پہ ہوشیاری پر بھروسہ نہیں، اپنی عقل اور دانش پر، اپنی کمائی اور اپنی محنت پر گھمنڈ نہیں، اس کے فضل پر نظر رکھ کر کام کرو۔ خدا کی قسم حضور نے جو فرمایا النکاح من سنتی، ان کے خاطر نکاح کر لو، پھر اس کے بعد دیکھو اللہ کیسی برکت عطا فرماتا ہے، کیسے کاروبار میں تجارت میں اضافہ ہوتا ہے، کیسی ملازمتوں کے اندر نعمتیں بکھرا دی جاتی ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اتنی رحمتوں سے، اتنی نوازشات اور اتنی عنایات سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ بالخصوص میرے نوجوان دوست چھوٹی عمر میں جلد سے جلد جتنا ہو سکتا ہے شادی کریں گے، اور صرف سرکار کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی اور سرکار کی سنت کو ادائیگی کی نیت سے شادی کریں گے۔ جوڑے کی رقم پر اور دیگر معاملات پر، دیگر چیزوں پر اپنی توجہ ہرگز نہیں رکھیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے انشاءاللہ نکاح کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے فضل تلاش کرتے رہیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہم پر فضل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب رحمت والے آقا، دونوں جہاں کے داتا شاہ و مولا کا واسطہ میرے مولا ہم گناہ گاروں پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہماری بگڑی ہوئی انسانیت کو میرے مولا راہ و نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم کو ہدایت اور صراط مستقیم عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم سے خطائیں، لغزشیں، گناہ اور بے عملی اور جو ہے میرے مولا جہالت کی وجہ سے گندے کام ہو رہے ہیں، اس سے تو ہم کو حفاظت عطا فرما۔ ہمیں علماء، اولیاء اللہ، مرشدین کامل کی صحبت میں بیٹھنے اور نیکی کے کام